بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین کا اہم اعلان اور یورپ کی موجودہ صورتحال، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اٹلی میں آج سے ایک اہم کام ہونے جا رہا ہے، انہوں نے ایک اہم اعلان کیا ہے، اس کی پابندی لازمی ہے، اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ انگلینڈ نے سفری پابندیوں کے بارے میں نئی اپڈیٹ جاری کر دی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین میں کچھ اہم جرمانہ کیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے امیگرینٹس ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہیں، کیونکہ جن کو یہ جرمانہ کیا گیا ان سے امیگرینٹس کافی زیادہ پریشان تھے، تو اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اب اسپین کا اہم اعلان ہے اور یورپ کی موجودہ صورتحال ہے۔ اس وقت اگر اسپین کی موجودہ صورتحال دیکھی جائے تو اس میں کافی بہتری آئی ہے، اور اوورآل جو ہے وہ کیسز نئے آنے والوں میں بتدریج جو ہے وہ کمی دیکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے رات کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے کچھ صوبوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے۔ ویلنسیا آلریڈی ایکسٹینڈ کر چکا ہے، میڈرڈ میں بھی ایکسٹینڈ ہے، کتلونیا نے بھی 2 ہفتوں کے لیے مزید ایکسٹینڈ کیا ہے۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگست کا پورا مہینہ جو ہے رات کے کرفیو میں رہے گا، تاکہ جو وائرس ہے اس کی کمی جو ہے وہ سامنے آ سکے زیادہ سے زیادہ۔ یہاں پہ ایک اور نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو کہ پوری دنیا نے آبزرو کیا، اور پوری دنیا کی جو میڈیسن ایجنسیز ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کھل کے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ڈیلٹا وائرس ہے اس میں بلا شبہ بہت خطرناک وائرس ہے، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ شک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور یہ کافی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے ابھی تک، خاص طور پہ اگر انڈیا کی اسٹڈی کی جائے تو۔ لیکن انہوں نے یہ امید ظاہر کیا کہ جس طرح یورپ نے اس کو شکست دی ہے یا جس طرح نپٹا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنی زیادہ اس کے بارے میں افواہیں پھیل چکی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جو 5ویں لہر ابھی اسپین سے گزر رہی ہے یہ ڈیلٹا وائرس کی ہی ہے، یعنی کہ جو انڈین وائرس ہے اس کی ہی ہے، اور اس کے رزلٹس جو ہیں وہ کافی گھمبیر رہے ہیں، کافی زیادہ خطرناک رہے ہیں۔ آج سے 2 ہفتے پہلے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، لیکن احتیاطی تدابیر کرنے کے بعد اور ویکسینیشن بڑھانے کے بعد اس میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈیلٹا وائرس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ایک اہم اعلان آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ 3 حاملہ عورتیں جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اس پہ جو اسپین کا محکمہ صحت تھا اس نے جو ہے وہ ایمرجنسی بیس پہ تحقیقات شروع کی اور اس کی اسٹڈی کرنا شروع کی کہ کیا وجہ ہے کہ 3 عورتیں جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، اس میں کیا پرابلم تھی، کیا ان کو آلریڈی کی ایسی بیماری مشترکہ تھی جو تینوں میں تھی، اور کرونا ان پہ افیکٹ ہوا تو زیادہ جان لیوا ثابت ہوا۔ اس پہ جب اسپین کی جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی اب تحقیقاتی رپورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور انہوں نے اس کا اعلان کر دیا اور وہ رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو کرونا جب ہو جاتا ہے تو ان پہ جو شدت ہے کرونا کی وہ 50% زیادہ ہے ایک نارمل شخص سے یا نارمل عورت سے، یعنی کہ ان کی جو پریگننٹ نہیں ہیں وہ عورتیں اور وہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں، ان دونوں میں جو کرونا افیکٹ کرتا ہے شدت کے لحاظ سے وہ حاملہ عورتوں میں 50% زیادہ کرتا ہے، اور جو پریگننٹ نہیں ہوتی ان میں 50% کم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسپین نے نیشنل لیول پہ ایمرجنسی نافذ کی ہے، خاص طور پہ حاملہ عورتوں کے لیے، ان کے لیے اسپیشل احتیاطی تدابیر لے کے آ رہا ہے، اور اسپیشل ہدایات جاری کی گئی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کہ ان کی خاص طور پہ کیئر کی جائے تاکہ ان کو کرونا نہ ہو سکے۔ اگر خدا نخواستہ ان کو کرونا ہوتا ہے تو ان کی بر وقت جو ہے وہ امداد پہنچائی جائے ان کو، اور ان کی صحت کی حفاظت کی جائے۔ تو آنے والے وقت میں مزید ڈیولپمنٹ، مزید لاک اس سے ریلیٹڈ آ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یورپ کی اوورآل کنڈیشن میں۔ یورپ کی ٹوٹل آبادی جو اوورآل ہے وہ اس میں بہت بڑی جو تعداد ہے وہ ویکسینیٹ ہو چکی ہے، اور یورپ کو سراہا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور WHO میں جس رفتار سے یہ ویکسینیشن کر رہا ہے اپنے شہریوں کی، اس وجہ سے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پورے یورپ میں اب انفیکشن ریٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پوری دنیا میں یورپ کے لیے سفری جو پابندیاں وہ نرم کی جا رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں مزید نرم کر دی جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی میں آج سے ایک اہم کام ہونے جا رہا ہے۔ اٹلی نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔
اٹلی نے آج سے گرین پاس نامی ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کو 1000 یورو کا جرمانہ ہوگا۔ یہ اصل میں کیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں۔ اگر کسی نے ویکسینیشن نہیں لگوائی تو اس کو جو ہے وہ پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا، کسی بھی سپر مارکیٹ میں جانے کے لیے، سینما جانے کے لیے، تھیٹر جانے کے لیے، کسی شاپ پہ خریداری کے لیے، ہوائی اڈے پہ ہوائی سفر کرنے کے لیے، بس میں سفر کرنے کے لیے، ٹرین میں سفر کرنے کے لیے، غرضے کی ہر وہ جگہ جہاں پہ لوگوں کی گیدرنگ ہو سکتی ہے وہاں پہ جانے کے لیے ہر ایک شہری کو پی سی آر ٹیسٹ کروانا پڑے گا اگر اس نے ویکسین نہیں لگوائی۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ 48 گھنٹے تک ہی ویلڈ رہے گا، اس کے بعد اس کو دوبارہ کروانا پڑے گا اگر وہ ان جگہوں پہ جانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی نے پہلی ڈوز لگوا لی ہے تو اس کے لیے دوسری ڈوز تک جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ویلڈ رہے گا، اس کو پرابلم نہیں ہے، وہ دوسری ڈوز تک جو ہے اس کو یوز کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے دونوں ڈوز لگوا لی ہیں تو وہ 9 مہینے تک وہ سرٹیفکیٹ جو ہے پاس جو ہے وہ ویلڈ رہے گا، اور اس کو یوز کرتے ہوئے وہ سفر بھی کر سکتا ہے، جا آ سکتا ہے، جو میں نے پہلے آپ کو جگہیں بتائی ہیں وہاں پہ بلا روک ٹوک وہ سفر جا سکتا ہے۔ تو یورپ میں جو ہے پورے یورپ میں یہ سرٹیفکیٹ چلے گا، یہ پاس چلے گا، باشمول برطانیہ، انگلینڈ میں بھی چلے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹلی نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ اگر کوئی برطانیہ سے یعنی کہ انگلینڈ سے اٹلی آنا چاہتا ہے تو اس کو 5 دن کے لیے قرنطینہ کرنا پڑے گا، بے شک اس نے پی سی آر ٹیسٹ نیگیٹو کیا ہو یا اس نے ڈوز لگوائی ہو، لیکن اس کو 5 دن کے لیے جو ہے وہ قرنطائن کیا جائے گا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈیلٹا وائرس سے افیکٹڈ ہیں۔ اٹلی کیونکہ پہلے بھی گڑھ رہ چکا ہے نہ صرف یورپ بلکہ دنیا کا خطرناک جو ہے وہ وائرس کا، اور یہاں پہ سب سے بڑی اموات والا ممالک میں اٹلی جو ہے وہ شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اٹلی کی حکومت انتہائی احتیاطی تدابیر کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں، انگلینڈ نے سفری بندیوں کے بارے میں اہم فیصلہ کر دیا اور اعلان بھی کر دیا ہے۔ یورپ کے لیے اہم اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج سے چند دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اور اس ویڈیو میں کچھ ممالک کا ذکر کیا تھا کہ ان ممالک کو امبر لسٹ سے گرین لسٹ میں کیا جا سکتا ہے۔ فائنلی اعلان کر دیا گیا ہے اور ان ممالک میں جو ہے وہ کچھ چینجنگ کی گئی ہے، لیکن اوورال وہی کنٹریز ہیں جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی جن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آ سکتی ہیں گرین لسٹ میں۔ اب انگلینڈ جو اعلان کیا اس میں جرمنی گرین لسٹ میں آ چکا ہے۔ اب آپ جاتے ہیں کوئی بھی نہ تو ہوٹل میں کرنٹین کرنا پڑے گا اور نہ ہی گھر میں۔ لٹویا، ناروے، رومانیہ، سلواکیہ، سلوینیا، یہ وہ ممالک ہیں جہاں کی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ جا سکتے ہیں بغیر قرنطینہ کے اور آپ اپنے کام وہاں پہ نپٹا سکتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی آپ کو روک ٹوک نہیں ہوگی اگر آپ ان ممالک، یہ یاد رہے کہ یہ اس سنڈے سے یعنی کہ کل سے یہ قانون لاگو ہوگا اور اس کے بعد آپ فلائی کر سکتے ہیں ان ممالک سے، آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اب جو آخر میں ہم بات کرتے ہیں وہ اسپین میں جرمانے کی، جو کہ کافی اہم جرمانہ کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ جرمانہ 45,000 یورو کیا گیا ہے۔ یہ جرمانہ کن کو کیا گیا ہے؟ یہ کیا گیا ہے ایجنسی کو، یہ جو گھر وغیرہ کرائے پہ دیتی ہے اس ایجنسی کو یہ جرمانہ کیا گیا ہے۔ اس کے واقعے میں چلتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا۔ بارسلونیتا بارسلونا کا ایک اہم بیچ ایریا کا ایک مین ایریا ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ وہاں پہ ایک ایجنسی تھی، اس نے ایڈ جاری کی کہ وہ ایک گھر کرائے پہ دینا چاہتے ہیں، تو تمام ریکوائرمنٹ انہوں نے شائع کی۔ اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہوئے ایک مراکش یعنی کہ ماروکی شہری نے اپلائی کیا اور اس نے کہا کہ یہ تمام ریکوائرمنٹ میں پوری کرتا ہوں، مجھے یہ گھر کرائے پہ دیا جائے۔ ایجنسی نے کہا کہ ہم کسی بھی غیر ملکی کو یہ گھر کرائے پہ نہیں دیں گے۔ مالک نے بھی ساتھ یہی کہا، تو بے شک آپ نے ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہیں لیکن ہم اس کو نہیں کریں گے۔ بارسلونا میں ایک کونسل سٹی میں ریسزم سینٹر ہے جو کہ ریسزم کے کیسز کو ڈیل کرتا ہے۔ وہاں پہ اس نے پٹیشن دائر کی اور کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ جب انہوں نے تحقیقات کی تو یہ واقعہ سچ ثابت ہوا۔ سچ ثابت ہونے کے بعد اب ریسزم کے کیس کو نپٹاتے ہوئے ریسزم سینٹر نے اور سٹی کونسل سینٹر نے
جرمانہ عائد کیا جو کہ 45,000 یورو ہے، اور وہ اس ایجنسی کو وہ جرمانہ جو ہے پے کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ریسزم کی ایک بڑی مثال ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آ چکے ہیں، اور خاموش نہیں رہنا چاہیے، لازمی طور پہ اس پہ اطلاع کرنی چاہیے متعلقہ جو ریسزم سینٹر ہے وہاں پہ۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔